والحمیر اور گدھا، مرداروں کا منہ
جس کے بارے میں تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہو وہ آ چکی ہے، یعنی اس کا وقت اتنا قریب ہے کہ یوں سمجھو وہ آ ہی چکی ہے، اور قیامت صغریٰ ہر انسان کی موت کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے۔ قیامت کبریٰ پورے عالم کی موت ہے۔ اس کا ذکر فرما دینے کے بعد اللہ جل جلالہ نے انسان کی تخلیق کا ذکر فرمایا کہ اللہ نے جس ناپاک قطرے سے وہ تم اپنے بدن پر لگنا پسند نہیں کرتے، کپڑوں پر لگنا پسند لگانا پسند نہیں کرتے، اس کی بدبو کو پسند نہیں کرتے، وہی نطفہ جو اللہ اس سے تمہارا جیسا ایک انسان بنا دیتا ہے اور وہ بچہ بن جاتا ہے، اس میں جان ڈال دیتا ہے، تو اسی نطفے سے بنے ہوئے بچے کو بوسا کرتے ہو، پیار کرتے ہو، محبت کرتے ہو، گود میں اٹھاتے ہو، لیکن جب یہی بچہ پروان چڑھتا ہے، نوجوان ہو جاتا ہے اور اچانک رب کی زمین پر اکڑنا شروع ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت کے احکامات کی تابعداری کرنے کے بجائے، فرما برداری کرنے کے بجائے، عمل کرنے کے بجائے ان کو روکنا شروع کر دیتا ہے اور اللہ کو جھگڑانے ہو جاتا ہے۔ فائدہ اللہ عظیم اکڑتا ہے، جھگڑتا ہے، رب کے احکامات کو قدموں کے نیچے روک ڈالتا ہے، اسے کوئی اس بات کی فکر نہیں ہے رب نے مجھے کیوں پیدا کیا۔ تو انسان کی زندگی رب کی بہت بڑی نعمت ہے، انسانوں کے لیے انسانی زندگی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دوسری اللہ کی نعمت ہے انسان کی تخلیق کا تذکرہ فرما دینے کے بعد اللہ جل جلالہ مویشیوں کا ذکر فرما کہ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ، اور مویشی اللہ نے پیدا کیا ان کو تمہارے لیے، اللہ نے پیدا کیا۔ سورۃ الانعام میں ذکر ہے بھیڑ، دمبا، نر اور مادہ اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا، گائے نر اور مادہ اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا، اونٹ نر اور مادہ اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا کہ تم ان پر سواری کر سکو، تم ان کا گوشت کھا سکو، اور پھر اللہ رب العزت نے ان میں بہت سے منافع رکھے، ان منافعوں کا ذکر فرمایا اس آیت کریمہ میں کہ فیہا دفء، اس میں تمہارے لیے گرمی کا سامان ہے، اس کی اون کے ذریعے تم نفع حاصل کرتے ہو، اس کے چمڑے کے ذریعے تم نفع حاصل کرتے ہو، اس سے جو ہے چادر بنتی ہے اون کی، اس کے چمڑے سے جوتے بنتے ہیں، بہت ساری چیزیں بنتی ہیں جس سے تمہارے لیے گرمی سردی کا جو انتظام ہوتا ہے، تمہارے لیے سہولت ہوتی ہے، تمہارے لیے سکون ملتا ہے، وہ منافع، اور اس میں اس کے علاوہ بہت سے منافع ہیں، اور ان منافعوں میں سے منافع یہ ہے وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو اور اپنے دل کو قرار دیتے ہو، سکون دیتے ہو، ان میں سے بعض کے گوشت کو تم کھاتے ہو، بکرے کا گوشت، اونٹ کا گوشت، گائے کا گوشت، ہرن کا گوشت، بہت سارے جانور اللہ نے حلال جن کا گوشت قرار دیا ہے وہ تمہارے لیے کھانا حلال ہے، اور اسے کھا کر تم توانائی حاصل کرتے ہو، راحت محسوس کرتے ہو، سکون محسوس کرتے ہو، خوشی محسوس کرتے ہو، تو یہ اللہ نے تمہارے لیے کتنی نعمتیں پیدا کر دی۔ بظاہر حقیقت میں تمہاری اپنی زندگی اللہ کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑی عطا اور نعمت ہے، پھر تمہیں زندگی دے کر تمہاری زندگی کے لیے تمہارے لیے راحت کا سامان پیدا کر دیا، کھانے پینے کی چیزیں پیدا کر دی، اور جانوروں کا گوشت تمہارے لیے حلال قرار دے دیا تاکہ تم اس سے توانائی حاصل کر سکو، سکون حاصل کر سکو، اپنی بھوک کو مٹا سکو، اور اس کے علاوہ بہت سارے جانوروں کو تم سواری کرتے ہو۔
اور پھر سواری کے علاوہ بہت سارے جانوروں پر تم بوجھ بھی ڈالتے ہو اور ان پر سوار بھی ہوتے اور بوجھ بھی اٹھاتے ہو، اس کا ذکر آگے آ رہا۔ اس کے علاوہ میرے رب نے وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، تمہارے لیے ان سواریوں میں خوبصورتی پیدا کی ہے، حسن پیدا کیا ہے کہ جس وقت وہ جانور آتے ہیں ریوڑ تم صبح کو وقت لے کر جاتے ہو، کتنے دیکھنے والوں کو خوبصورت لگتے ہیں، حسین لگتے ہیں، اور جس وقت شام کے وقت تم ان جانوروں کو چراگاہوں سے چرا کر اپنے گھر کی طرف لے کر آتے ہو تو اس وقت کتنے خوبصورت لگتے ہیں وہ جانوروں کا آنا جانا۔ اور اسی طرح تمہارے دل میں خوشی محسوس ہوتی ہے جس وقت تم اپنے جانوروں کو ریوڑ لے کر آتے ہو، دوسرا اس اعتبار سے بھی کہ تمہیں اللہ نے اتنا مال دیا جانوروں کی صورت میں، تمہیں سکون ملتا ہے، تم دل میں خوشی محسوس کرتے ہو، تو اس میں اللہ رب العزت نے تمہارے لیے خوبصورتی پیدا کی ہے اور تمہارے لیے زینت پیدا کی ہے۔ اس کے علاوہ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ، تم ان پر بوجھ ڈالتے ہو، جو بوجھ کو لے کر ایک شہر سے دوسرے شہروں کی طرف منتقل کرتے ہیں۔ تم ایسا بھی کرتے ہو کہ جانوروں کا بوجھ ڈالنے پر اگر تمہیں خود اپنے کاندھوں پر وہ بوجھ اٹھانا پڑ جائے تو تم اٹھا نہیں سکتے، دوسرے شہر کی طرف لے جا نہیں سکتے، تم تھک جاتے ہو، لیکن اللہ رب العزت نے ان جانوروں میں تمہارے لیے یہ نفع بھی رکھا ہے کہ ان جانوروں پر تم بوجھ ڈالتے ہو اور وہ بوجھ اٹھا کر ایک شہر سے دوسرے شہروں کی طرف منتقل کرتے ہیں۔ آدم میں رب نے فرمایا اگر تمہیں اٹھانا پڑے الا بشق الانفس، تو مشقت کے ساتھ تم اٹھاؤ۔ ان ربکم، بے شک تمہارا رب لرؤوف رحیم، البتہ شفقت فرمانے والے، رحم فرمانے والے ہیں۔ والخیل والبغال، اور اللہ نے پیدا کیا خچر کو، اونٹ کو، گھوڑے کو، والبغال، اور خچر کو، والحمیر، اور گدھے کو، لترکبوها زینہ، تاکہ تم ان پر سواری حاصل کر سکو۔ زینت کے طور پر اللہ رب العزت نے جانور تمہارے لیے پیدا کر دیے، زینت کے طور پر، راحت کے لیے، سکون دینے کے لیے اللہ نے جانور تمہارے لیے پیدا کر دیے۔ دیکھو ہر چیز کی ایک ڈیوٹی ہے۔ آج تم میں سے جو ڈیوٹیاں کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، فیکٹریوں میں، کمپنیوں میں، دفاتروں میں، اگر تم ایک گھنٹہ لیٹ ہو جاتے ہو تمہاری ڈانٹ پڑتی ہے، بس تمہیں جو نوکری سے، ملازمت سے معمول کر دیا جاتا ہے، اپنے محروم کر دیا جاتا ہے، تمہیں نکال دیا جاتا ہے۔ اگر تم ڈیوٹی پوری طرح نہیں پاتے، اگر تم چھٹیاں کرتے ہو یا وقت سے پہلے وہاں سے دفاتر سے نکل کر چلے جاتے ہو یا دیر سے جاتے ہو، تو تمہیں تمہارے دنیا کے عارضی تمہارے اوپر نگران مالکان تمہیں اس ڈیوٹی سے محروم کر ڈالتے ہیں، تمہیں اس ملازمت سے محروم کر ڈالتے ہیں۔ تمہارے رب نے تمہارے اوپر ایک ڈیوٹی لگائی ہے کہ تمہیں تمہارے رب نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اس کے باوجود تمہیں بہت سارے نافرمان بھی، تمہیں بہت سارے فرمانبردار بھی، ہم نے بہت سارے نیک بھی، ہم نے بہت سارے برے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود تمہارا رب نے تمہیں زمین پر تمہارے لیے روکا ہوا ہے، تم اس پر چلتے ہو، تمہارا رب نے تمہارے آسمان کو تھامے ہوا ہے کہ وہ پھٹ نہیں رہا، وہ گر نہیں رہا، تم اس کے نیچے چلتے ہو، تمہارا رب تمہارے لیے ہواؤں کے نظام کو معتدل رکھا ہے کہ تم اس کو برداشت کر سکتے ہو، تمہارا رب تمہیں اس کے باوجود تم نافرمانی کرتے ہو کیونکہ تمہیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، پہنا رہا ہے اور اپنی نعمتوں سے نواز رہا ہے۔ اللہ رب العزت کس قدر شفقت فرما ہے اپنے مخلوق پر، اپنے بندوں پر، تم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے ہو۔ مگر اللہ رب العزت تمہارے ہم جیسے انسانوں کی طرح اللہ اپنا فیصلہ کرنا شروع کر دے، جہاں پر تم رب کی طرف سے عائد کردہ ڈیوٹی میں کوتاہی کرتے ہو اور اللہ اپنی تمہاری گرفت کر دے تو تمہارا کیا بنے گا؟ پھر ہمارا کیا بنے گا؟ اگر اللہ رب العزت کی طرف سے عائد کردہ ڈیوٹی میں کوتاہی کر دے، آپ دنیا کے انسان کی ڈیوٹی کرتے ہوئے دنیا کے انسان اس کو برداشت نہیں کرتے، اگر اللہ کی طرف سے عائد کردہ ڈیوٹی میں ہم کوتاہی کریں اور اللہ پکڑنے پر آ جائے پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں بچا نہیں سکتے۔ لیکن دیکھیں کس قدر اللہ کی ذات مہربان ہے، کس قدر اللہ رب العزت کی ذات شفقت فرمانے والی ہے کہ ہم لوگ اللہ کی زمین کو گناہوں سے گندا کرتے ہیں، اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، حلال حرام کا فرق نہیں ڈالتے اور جو ہے اللہ کے حکم کو پامال کرتے ہیں، اعتراض کرتے
رہے ہیں، توڑ ڈال رہے ہیں، تو اللہ رب العزت اس کے باوجود ہم پر عذاب نازل نہیں کر رہا، اس کے باوجود اللہ رب العزت ہماری گرفت نہیں کر رہا، اس کے باوجود اللہ رب العزت ہمیں کھلا رہا ہے، ہمیں پلا رہا ہے، ہمیں پہنا رہا ہے اور طرح کی نعمتوں سے نواز رہا ہے کہ اللہ رب العزت کا کس قدر کرم ہے، کس قدر مہربانی ہے، کس قدر شفقت ہے۔ آپ اللہ رب العزت کی مہربان رحمتی کی طرف چلے جائے، اللہ رب العزت کے رحم نوازی کی طرف چلے جائے تو ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ کس قدر اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ لیکن کیا ہم بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ اگر ہم اللہ رب العزت سے محبت کے دعویدار ہیں تو پھر بتلائیں کہ کیا ہم رب کی طرف سے آئین کے احکامات کو بجا رہے ہیں؟ کیا نبی کے طریقوں پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا نبی کی سنتوں کو زندہ کر رہے ہیں؟ کیا اللہ کے گھر کو آباد کر رہے ہیں؟ ہم اپنے غریبانوں کو جان کر دیکھیں تو اللہ رب العزت نے انہی نعمتوں میں سے جو بہت ساری انسانوں کے لیے اللہ نے عطا کی ہے، اللہ نے جانور پیدا کیے، گدھا پیدا کیا، اونٹ پیدا کیا، خنجر پیدا کیا کہ تم اس پر سواری کر سکو اور ان پر بوجھ ڈال سکو اور ان سے ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف اپنے بوجھ کو منتقل کر سکو۔ یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پہلے زمانے کے اندر اونٹوں پر سواری ہوا کرتے تھے، اونٹوں پر بوجھ ڈالا کرتا تھا۔ اب جدید دور ہے، دیہاتوں میں ابھی بھی اونٹ اور جانور یہ کام آتے ہیں، شہروں کے اندر گاڑیوں کا استعمال ہوتا ہے، گاڑیوں پر سفر ہوتے ہیں، دیہاتوں میں دور دراز کے علاقوں میں پسماندہ علاقوں کے اندر ابھی بھی جانوروں کا استعمال ہوتا ہے سواری کے طور پر، بوجھ کو اٹھانے کے طور پر۔ اور اللہ رب العزت نے جانور ہماری بہت بڑی نعمت کے طور پر تمہیں عطا کر دیے تاکہ تم ان سے راحت حاصل کر سکو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گدھا تھا جس پر سواری کیا کرتے تھے، جس کا نام تھا عفیر، جس کا نام تھا عفیر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس وقت انتقال ہو گیا، آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، تو وہ عفیر گدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں کبھی مسجد نبوی کے پاس آ کر کھڑا ہو جاتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور مجھ پر سوار ہوں گے۔ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے دروازے کے پاس آ کر کھڑا ہو جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکلیں گے۔ کبھی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے دروازے کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا کہ ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے تشریف لائیں گے۔ کبھی حضرت جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے دہلیز کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا کہ ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے آپ نکلیں گے۔ کبھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے دہلیز کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا کہ ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے تشریف لائیں گے۔ یہاں تک کہ اسے جب یقین ہو گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مسجد نبی سے تشریف لا رہے، کبھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرہ مبارک سے تشریف لا رہے، کبھی حضرت حفصہ کے، کبھی حضرت جویریہ کے اور کبھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر سے تشریف لا رہے، تو اس گدھے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کیا کرتے تھے۔ اور پھر گدھے پر جب اس کو یقین ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا میں نہیں رہے، اب دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، تو اپنی اونچی ٹیلے پر چلا گیا اور وہاں سے اس نے چھلانگ لگا دی اور یہ مر گیا۔ یہ گدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دائیگی کا بھنگ میں اس نے چھلانگ لگا دی اور یہ مر گیا۔ جانوروں کی ایسی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو انسانوں کی کیا محبت ہے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ نبی کے صحابہ کو کس قدر محبت ہو کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ نبی کے تابعین کی کیا محبت ہے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ آج کے بہت سارے اللہ کے ولی اہل اسلام مسلمان، ان کی کیا کتنی محبت اور شفقت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ لیکن محض محبت دعوے سے زبان سے نہ کی جائے، دعویٰ محبت صرف زبان تک نہ رہ جائے، بلکہ آپ وسلم کی سنتوں کو اپنایا جائے، زندگی کو اپنایا جائے، سیرت کو اپنایا جائے، آپ وسلم کے قدم قدم پر دیکھا جائے کہ میرے نبی نے کیا دنیا کے اندر کام کیے، کس طرح صبح کی، کس طرح شام کی، کس طرح مساجد میں وقت گزارا، سفر حضرت آپ وسلم کا کیسا گزرا، اپنوں کے ساتھ برتاؤ کیسا تھا، غیروں کے ساتھ برتاؤ کیسا تھا، اپنا جو ہے رشتہ داروں کے ساتھ برتاؤ معاملات کیسے تھے، سب چیزوں کو
اگر کوئی انسان جان